وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم نے کرنی ہے آیت نمبر 54 سورہ بقرہ۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، انکم، بلا شبہ تم نے، ظلم کیا، انفسکم، اپنے آپ پر، باتخاذکم العجل، معبود بنا کر بچڑے کو، فتوبوا، پس رجوع کر، الی بارئکم، اپنے خالق کی طرف، فاقتلوا، پھر قتل کرو، انفسکم، اپنے آپ کو، ذالکم، یہی، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم، تمہارے خالق کے ہاں، فتاب علیکم، پھر توجہ فرمائی اللہ نے تم پر، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے طور سے واپس آنے پر بچڑے کے پجاریوں کو اپنی حماقت کا احساس ہوا تو لگے توبہ کرنے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے توبہ کی قبولیت کی شرط یہ فرمائی، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو۔ بنی اسرائیل کو بچڑا پوجنے کے گناہ سے یوں معافی ملی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا، تمہاری توبہ کی صورت یہ ہے کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی وہ پوجا کرنے والوں کو قتل کریں، اور مجرم راضی خوشی سکون کے ساتھ قتل ہو جائیں۔ یہاں پر رک کر تھوڑا سا سوچیں کہ یہ کس قسم کی انہیں توبہ مل رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ باپ بیٹے کو، بیٹا بیٹی کو، ماں باپ کو، کوئی کسی کو بھی قتل کر سکتا ہے۔ سوچیں یہ کتنی مشکل سچویشن تھی۔ اور آج ہم اپنی معافی کو دیکھیں کہ 2 رکعت نفل پڑھیں اور اس کے بعد توبہ کر لیں تو آپ کو معافی مل جاتی ہے، اور ہم پھر بھی کتنا کتراتے ہیں معافی مانگنے سے، توبہ کرنے سے ہم کتنا کتراتے ہیں۔ اور وہ لوگ یہ قتل کرنے پر راضی بھی ہو گئے۔ صبح شام 70,000 قتل ہوئے تھے اس دن اور رات میں۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے گڑ گڑاتے ہوئے بارگاہ حق میں ان کی معافی کی التجا کی۔ اس پر پھر وحی آئی تھی کہ جو قتل ہو چکے وہ شہید ہوئے اور باقی بخش دیے گئے، یعنی قاتل و مقتول سب جنتی ہیں۔ دیکھیں، ایک تو اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شرک کرنے سے مسلمان مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد کی سزا قتل ہے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی سے بغاوت کر رہا ہے، اور جو اللہ سبحانہ وتعالی کا باغی ہو اسے قتل کر دینا ہی حکمت اور مصلحت کے عین مطابق ہے۔ آج دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں یہ قانون نافذ ہے کہ جو اس ملک کے بادشاہ سے بغاوت کرے اسے قتل کر دیا جائے۔ اس قانون کو انسانیت کے تمام علمبردار تسلیم کرتے ہیں اور اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی آواز بلند نہیں کرتے۔ جب دنیاوی بادشاہی کے باغی کو قتل کر دینا انسانیت پر ظلم نہیں، تو سوچنے کی یہاں پر بات یہ ہے کہ جو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے باغی کو قتل سے کم پر کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ اور اسے ظلم کہنا بھی غلط ہے۔ بچڑا بنا کر پوجنے میں بنی اسرائیل کے کئی جرم تھے۔ مجسمہ سازی جو حرام ہے، حضرت ہارون علیہ السلام کی نافرمانی انہوں نے کی تھی، بچڑے کی پوجا کر کے مشرک ہو گئے تھے۔ یہ سب ظلم جو بنی اسرائیل نے کیے تھے، یہ آل فرعون کے مظالم سے بھی زیادہ شدید ہیں، کیونکہ یہ سب کام انہوں نے ایمان لانے کے بعد کیے تھے۔ اس لیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی انہیں مہلت نہ دیتے اور فی الفور ان کو قتل کر کر کفر پر ان کا خاتمہ کر دیتے، لیکن
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے طفیل انہیں توبہ کا موقع دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر بہت بڑا فضل ہے، اور یہ قتل ان کے لیے کفارہ تھا۔